بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کی شرائط کیا ہے، یعنی کہ آج ہم آپ کی قربانی کی فضیلت اور شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس میں فائدہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس حدیث میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ قربانی کے جانور کا خون بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن جانور کا گوشت، پوست، یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا ایک ایک بال بھی احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک اور حدیث ایمان افروز سناتی ہوں، لیکن اس حدیث کی اہمیت واضح کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ یعنی کہ سفر لمبا ہو تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک سواری اور ایک زاد راہ۔ یعنی آپ اگر کسی سفر پر جا رہے ہو تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک سواری اور دوسرا زاد راہ، یعنی راستے میں کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے کچھ چیزیں، تو ہم آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز جس بندے نے قربانی دنیا میں کی ہوگی، قربانی کا جانور سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور چھوٹی عید پر صدقہ فطر دیا ہوگا، وہ صدقہ فطر زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بندے تیرے پاس سواری بھی ہے اور زاد راہ بھی ہے، اب آرام سے تو جنت میں چلا جا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی لگا لیجئے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں دنیاوی مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی کہ جس بندے سے ہم ناراض ہو جائیں، ناراضگی کے بھی لیول ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نہ بلانا، ہم بات ہی کرنا بند ہو جاتے ہیں، اور ایک ناراضگی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور جب حد سے زیادہ لیول بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے نہ بلایا کرو اور میرے گھر میں بھی نہ آیا کرو، یعنی تمہارا میرے گھر میں آنا بھی منع ہے۔ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ یعنی کہ ایک ناراضگی ایسی جس سے ہم بول چال بند کر رہے ہیں، اور دوسری ناراضگی ایسی کہ جس سے ہم بول چال بھی بند کر رہے ہیں، بلکہ گھر کے اندر آنے کے بھی تمام رابطے ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہے ناراضگی کی شدید قسم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، اب آپ اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ اس قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہے اس بندے سے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی، فرض ہونے کے باوجود بھی، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟
سچی بات پوچھو، یہ جو ہم نے قربانی کی ہے یا ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم میری بات غور سے سنیں تو آپ کو میری بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو میری باتیں دل میں چھوتی ہوئی بھی محسوس ہوں گی۔ اللہ کرے جو میں آپ کو قربانی کے لیے سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو میں آپ سب کو قربانی کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں، اللہ کرے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور میری یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد گوشت کا حصول نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں قربانی کرتے کہ اس کا مقصد گوشت کا حصول ہے۔ اگر قربانی کا مقصد گوشت کا حصول ہونا ہوتا تو بندہ بازار سے گوشت خرید کر لے آتا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے مالک و مولا، اگر مجھے گوشت کی ضرورت ہوتی تو میں بکرا نہ لاتا، بازار سے گوشت لے آتا، لیکن تیرا حکم میرے اللہ، تیرا حکم ہو گیا، جس نے تیرے حکم کے مطابق اپنی رقم میں سے تیرے کہے کے مطابق جانور خریدا اور اے اللہ عز و جل تیرے حکم کے مطابق اس کو قربان کیا۔ اور قربانی صرف یہی نہیں کہ قربانی صرف دکھاوے کے لیے کر دی جائے، قربانی کا اصل مقصد، اس کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کا فرض ادا کریں۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی کا اصل مقصد کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کا حق صحیح معنوں سے دل سے ادا کیا جائے۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس پر عمل کریں اور اللہ کی ہادی سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو مال کا نصاب ہے وہ قربانی کریں، اور اگر غلط ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے، آپ میری بھی اصلاح کیجیے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ یہ کہیں کہ نہیں اس سال نہیں، ہم اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال دیکھ لیں گے، تو ایسا مت کریں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے گا اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کہ قربانی کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب قربانی کی شرائط کیا ہے اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کی شرائط یہ ہے: پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا یعنی پاگل یا مجنون نہ ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن یہ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، یہ ہے مسافر، اور جب تک یہ اس مقام پر پہنچ نہیں جاتا یہ مسافر ہی رہے گا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے، اگر کسی جگہ شہر میں پہنچ جائے، 15 دن رہنے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہوا، پھر مسافر نہ رہا، اور اگر یہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے تو پھر مسافر ہی رہے گا، جیسے کہ 13 دن کی نیت کرے، 14 دن کی کرے، ٹھہرنے کی جو نیت کرے تو پھر مسافر ہی رہے گا۔ یا کسی ایک شہر میں 15 دن نہیں ٹھہرا، جیسے مختلف شہروں میں گیا، کسی شہر میں 5 دن، کسی شہر میں 6 دن ٹھہرا، کسی شہر میں 8 دن ٹھہرا، اب ان کو جمع کریں گے تو یہ 15 دن سے اوپر ہو جائیں گے، اور اگر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو کسی بھی شہر میں 15 دن تک نہیں ٹھہرنے کی نیت ہے اس کی، یعنی کہ وہ نہیں ٹھہرا تو وہ پھر مسافر ہی رہے گا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے لگانا۔
مال کے نصاب کے لیے ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کے اتنی ہی مالیت کا سامان موجود ہو۔ آپ میری بات غور سے سن لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی ہی صورت میں آپ کے پاس رقم ہو، نہیں تو آپ کے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہو جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ تو اس پر فرض نہیں ہے لیکن قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ 1 تولہ سونا 52.5 تولے چاندی سے زیادہ مالیت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں جو 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کے ہیں، تو پھر بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس گھر میں جوڑے موجود ہیں جو سردی اور گرمی کے ہیں، تو کچھ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے جوڑے جو اضافی ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، ان جوڑوں کا حساب لگایا جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو بہت ساری تو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بہت ساری استعمال میں نہیں آتی، جو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، ان چیزوں کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ چیزیں 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہیں تو پھر آپ پر قربانی فرض ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زرعی زمینیں ہیں، جن کے پاس پلاٹ ہیں، تو وہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں آپ پر پھر قربانی فرض ہو جائے گی۔ یہ کسی کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں، کچھ تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کا سامان ہے، تو بھی 52.5 تولے چاندی کی وزن کے برابر بن رہا ہے، تو پھر بھی اس پر قربانی فرض ہو جائے گی۔ اگر آپ کی مالکیت میں مکان ہے جو آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو پھر بھی اس کی قیمت 52.5 تولے ظاہر ہے چاندی سے تو زیادہ ہے، تو پھر بھی آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی دینا ہوگی، آپ کو قربانی کرنا ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان پر قربانی فرض ہے، تو جو سن رہا ہے پلیز ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ قربانی کریں، کیونکہ قربانی آپ پر فرض ہے۔ اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان مسائل کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ ان باتوں سے کتراتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ تو آپ جان بوجھ کر اگر ایسا کریں گے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی فرض ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں لیکن آخرت پر آپ ہی کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح سے ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے کہ ہمارے پاس کیا گھر میں مال ہے، کیا چیزیں ہیں، ہم پر قربانی فرض ہے کہ نہیں۔ اگر ایک گھر میں والد صاحب ہے، زوجہ ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، سب اپنے مال کا حساب کریں، نصاب لگائیں۔ اور بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہے کہ ان کے گھر میں ایک جانور کی قربانی ہوتی ہے، جیسے کہ بکرا کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک قربانی نہیں، ان کے گھر میں 5 قربانیاں چاہیے، لیکن وہ ہر سال ایک قربانی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک قربانی نہیں 5 قربانیاں چاہیے تو اس کا وبال آپ پر ہوگا، کیونکہ آپ واجب ترک کر رہے ہیں اور واجب ترک کرنے والا گناہ گار ہے، اور واجب ترک کرنے والا آخرت کا وبال اپنے سر پر لے رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج جس پر قربانی فرض ہے وہ ابھی سے آج سے ہی اپنے مال کا حساب لگائیں اور قربانی کریں۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں 2 قسم کی قربانی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد قربانی کرنا، ایک صورت تو یہ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ کے والدین میں سے کوئی وفات پا گیا یا والدین وفات پا گئے تو ان کی اولاد از خود ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کرنا چاہتی ہے، تو یہ دوسری صورت ہے۔
اب پہلی صورت اگر مرحوم نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ قربانی کیجیے گا، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے ایک جانور خریدا ہے کہ ان کی وصیت تھی، تو وہ جو جانور ہے آپ نے اس کو ذبح کر دیا، لیکن یہ مرحوم کی طرف سے جانور کہلائے گا، تو اس وصیت کی وجہ سے یہ جب آپ جانور قربانی کریں گے، اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو سارے کا سارا صدقہ کریں گے، یعنی کہ فقراء میں صدقہ کر دیا جائے گا۔ اس جانور کے 3 حصے نہیں ہوں گے، جیسا کہ ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، اور جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ پورے کا پورا صدقہ کر دیا جائے گا۔ چاہے مرحوم کے بجائے پیسے اس کے اپنے بیٹوں کے ہی کیوں نہ لگے ہوں، لیکن مرحوم کی وصیت تھی، اس وصیت کی قربانی کی گئی، اس وصیت کے مطابق قربانی کی گئی، تو اس کا گوشت فقراء کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر والد نے انتقال سے پہلے وصیت کوئی نہیں کی تھی، تو اگر اللہ پاک نے بیٹے یا بیٹی کو یہ سعادت دی ہے، یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس نے جانور خریدا، اپنے والد یا والدہ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے۔ یہ جو قربانی ہوگی وہ اصال ثواب کے لیے قربانی ہوگی۔ اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ خود جانور لے کر آیا ہے، اس نے خریدا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد یا والدہ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ قربانی ان کی طرف سے کی ہے، تو حقیقتاً یہ قربانی کہلائے گی، کیونکہ یہ قربانی کا مالک بیٹا ہے اور اپنی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہے، اگرچہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میں اپنے والد صاحب یا والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، چاہے تو یہ قربانی اپنے ہی پاس رکھیں، چاہے تو اس کے 3 حصے کریں، وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس قربانی کے گوشت کو ہم صدقہ نہیں کر سکتے، اسے ہم کھا سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ قربانی کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت مرحوم کی طرف سے قربانی ہوئی، اس کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا، اور دوسری صورت جو والدین نے نصیحت نہیں کی بلکہ محبت میں سال ثواب کے لیے، سال ثواب کی نیت کی وجہ سے ان کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو یہ بیٹا خود بھی گوشت استعمال کر سکتا ہے، مستحق لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، اور تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اپنے رشتہ داروں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے جو نصاب لگتا ہے ہم اس پر پورا اتریں، اور اللہ کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دل سے قربانی کا فرض ادا کریں، اور اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور خیر و برکتیں پائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔